باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ باب ہے شب قدر کا قیام ایمان میں سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ باب، اس کا تعلق بھی پچھلے باب باب افشاء السلام سے تھا. وہ اس طرح ہے کہ باب قیام لیلۃ القدر کا معاملہ یہ ہے کہ شب قدر میں فرشتے سلام کی اشاعت کرتے ہیں. روایت میں ہے جبرائیل امین فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ شب قدر میں نزول کرتے ہیں، اور جس شخص کو نماز، تلاوت، ذکر و شغل وغیرہ میں مصروف پاتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراپا سلام ہے یہ رات، اور یہ رات کے اندر جو یہ فضیلت ہے اور سراپا سلامتی والی بات ہے وہ طلوع فجر تک رہتی ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ ظاہری الفاظ کا ترجمہ تو قدر کی رات. قدر اگر تقدیر سے ہے تو اس رات سے وہ رات مراد ہے جس میں فرشتوں کو اس سال سے متعلق تقدیرات کا علم دیا جاتا ہے، یعنی اس سال جو حوادثات پیش آنے والے ہیں، کسی کی موت، کسی کی زندگی، کسی کا عروج، کسی کا زوال، کسی کا عیش، کسی کا فقر، یہ ساری باتیں فرشتوں کو اس رات میں بتلا دی جاتی ہے. دوسرے معنی قدر کے یعنی عزت کی رات. یہ عزت کی رات سے بھی متعلق ہے، اس طرح کہ جو رات تمام راتوں میں خاص امتیاز وزن رکھتی ہے. عابدین سے یہی منقول ہے کہ اس رات میں کی گئی عبادت دوسری راتوں کے مقابلے میں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے. یہ رات بڑی قدر والی ہے. حدیث پاک کے اندر ایمانا و احتسابا، لفظ ایمان میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس رات کا احیاء ایمانی تقاضے کے ماتحت ہو، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ایمانی مقتضیات چاہے وہ از قبیل نوافل ہی کیوں نہ ہو ایمان میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کی رعایت سے یقیناً ان کے ایمان کے اندر ترقی ہوگی، اور جس کے ایمان میں اس قسم کے تقاضے شامل نہ ہوں گے ان کا ایمان کمزور ہوگا. اسی طرح احتساباً کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے نیت کا استحضار، یعنی احتساب اصل نیت سے زائد علم العلم کا درجہ ہے، جس کا بوقت عمل استحضار اجر میں ترقی کا باعث ہے. ورنہ اختیاری افعال کے لیے جس درجے کی نیت درکار ہے اجر کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. ایک شخص جاگ رہا ہے اور عمل خیر میں مشغول ہے تو یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر اسی رات کے جاگنے کے ساتھ نیت کا استحضار بھی ہو تو ثواب کے درجات میں بہت زیادہ ترقی ہو جاتی ہے. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت میں احتساب کا لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، لیکن ان سب میں نیت کا استحضار قدر مشترک ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جن میں صرف نیت کا ذکر کافی ہے، اور بعض کے ساتھ صرف ایمان کا، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن میں ایمان اور احتساب دونوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ احتساب کا لفظ یا تو ایسے اعمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جہاں وہ عمل خیر پر مبنی ہو اور خود بڑی مشقت کا عمل ہو، اور اس لحاظ سے اعمال خیر میں جس قدر مشقت ہوتی ہے اسی قدر اس کا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اجرکم علی قدر نصیبکم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بسا اوقات ایسے موقع پر نیت کے استحضار سے آدمی کو ذہول ہو جاتا ہے، اور اس ذہول میں عمل کرنے والے کا نقصان ہے. اس لیے احتساب کا لفظ بڑھا کر اس کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے تاکہ نیت کے استحضار کے ساتھ اجر میں مزید ترقی ہو. اس طرح احتساب کا لفظ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بے دست و پا دیکھتا ہو اور اس کو اپنے حدود و اختیار سے باہر سمجھتا ہو. وہاں اجر کا خیال تک نہیں ہوتا، کیونکہ اجر کا تعلق تو اختیاری امور سے ہوتا ہے جس کا انسان مکلف ہے. لہذا شریعت ایسے مواقع پر اس کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ چیز اگرچہ غیر اختیاری ہے مگر اس میں بھی مزید اجر حاصل کرنے کا ایک پہلو موجود ہے، اور وہ ہے استحضار نیت، اپنے قلب کو نیت کے ساتھ مشغول کرنا. مثلا یہ شب قدر کا معاملہ ہے، یہ اپنی دشواری اور مشقت کے اعتبار سے مستقل ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اس میں احیاء لیل یعنی رات کو جاگنا اس کی نیت بھی شامل ہو جائے تو ثواب بڑھ جائے گا. اسی مقصد کے لیے یہاں لفظ احتساب بڑھا دیا گیا تاکہ استحضار نیت کی جانب توجہ ہو. مشقتوں کے مواقع پر اس لیے بھی لفظ احتساب لاتے ہیں کہ طبیعت اس کی جانب بڑھے، کیونکہ اکثر طبیعت میں یہ بات آتی ہے یہ چیز کیسے ممکن ہے. لہذا انسان اپنی مشقت کو کرنے کے لیے یا اس کے اندر پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے.
تو احتساب کا لفظ یہاں پر شوق بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں انسان اپنی طبیعت کے تقاضے کرتا ہے اور انہیں رسمی اور رواجی سمجھتا ہے، ان اعمال کے بارے میں اس کو اجر و ثواب کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، جیسے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، چونکہ ایسے مواقع پر انسان نیت سے محروم رہ جاتا ہے، لہذا شریعت احتساب کا لفظ بڑھا کر اس جانب توجہ مبذول کراتی ہے کہ یہی عمل اگر اس نیت سے کیا جائے کہ شریعت نے مجھے حسن معاشرت اور اہل و عیال کی خدمت کا مکلف بنایا ہے، اب میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ثواب کے اندر مزید اضافہ کر دے، جیسے جنازہ مسلم کے ساتھ چلنے میں احتساب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے موت و حیات تکوینی امور ہے، اس سلسلے میں رسمی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں مثلا مبارکباد دینا یا تعزیت کرنا، یہ صرف دنیا کا ایک معاملہ ہے، اس کا اجر سے کیا تعلق، لیکن اس میں میت کے ساتھ قبرستان جانا بھی شامل ہے۔ تو یہ جو خیال ہوتا ہے عموماً کہ موت و حیات کا سلسلہ تو لگا رہتا ہے، اگر ہم دوسروں کی میت میں شریک ہوں گے تو ہمارے یہاں بھی لوگ شریک ہوں گے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس مصیبت میں کام دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا احتساب کے لفظ سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ محض اس کو رسمی مت سمجھو، بلکہ مسلم کے حق کی نیت سے یہ کام کرو تاکہ تمہارے کام کے اندر برکت ہو اور تمہارا یہ کام باعث اجر بن جائے۔ تو اسی طرح رات کو جو شب قدر کی ہے، اس رات کو جاگنا ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ یقیناً ہمارے لیے مزید عمل میں اور اجر میں ترقی کا باعث بنے گا۔